انتھک محنت کے ذریعے جنگ کے شعلے بجھانے اور فریقین کو مذاکرات پر راضی کرنے کے لیے ایک کلیدی اور تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ اس حوالے سے فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کی ان خدمات کو تاریخ ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ عام شہری کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی، لہٰذا ڈیزل کی قیمت میں فی الفور 135 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے پیٹرول کی قیمت، جس میں آج مزید 12 روپے کمی کا اعلان کر رہا ہوں۔ پاکستان سے امن کے کھلتے پھول، امریکہ ایران مذاکرات، اسلام آباد میں میزبان وزیر اعظم شہباز شریف بات چیت کی کامیابی کے لیے پرامید، قوم سے خطاب میں امریکی اور ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ جنگ کے شعلے بجھانے میں فیلڈ مارشل کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا، کہا تاریخ سید عاصم منیر کے کردار کو سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ خلیج میں اب جنگ نہیں امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ڈیزل 135 اور پیٹرول 12 روپے فی لیٹر سستا کرنے کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان کے لیے تاریخ ساز لمحات، ٹرمپ کے نائب جے ڈی وینس اسلام آباد کے لیے روانہ، سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر امریکی وفد میں شامل۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے حوالے سے واضح ہدایات دیں، ایران سے مثبت بات چیت چاہتے ہیں۔ ایران نے کھیلنے کی کوشش کی تو مذاکراتی ٹیم کا رویہ مثبت نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر کالباف بھی پاکستان آئیں گے۔ باقر کالباف نے کہا فریقین کے درمیان طے شدہ 2 اہم نکات پر عمل درآمد تاحال التوا کا شکار ہے، جس میں لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی شامل ہے۔ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے پہلے ان دونوں معاملات کا حل ہونا لازمی ہے۔ ایرانی آج زندہ ہے تو اس کی واحد وجہ مذاکرات ہے، امریکی صدر ٹرمپ سوشل میڈیا پر پیغام، کہا ایرانیوں کے پاس آبی گزرگاہوں سے بطخ خوری کے سوا کوئی کارڈ نہیں، دنیا میں بڑی تبدیلی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے پرامید ہوں، لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کمی آئی ہے، نیتن یاہو نے فون کر کے حملوں میں کمی کی یقین دہانی کروائی، ایران نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال کرنے پر بات چیت، بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے لیے عملی منصوبہ تیار کرنے پر اتفاق۔ اسلام آباد آنے والے تمام غیر ملکی افراد کو ویزا آن ارائیول کی اجازت، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے پاکستان آنے والے تمام ممالک کے مندوبین اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے وضاحت کی سہولت صرف مذاکرات کی مدت تک محدود ہے، سہولت کا اطلاق کسی تیسرے ملک کے لیے نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، سیکیورٹی کا جائزہ لیا، وزیر داخلہ کی مہمانوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی اور شاندار میزبانی کی ہدایت، ریڈ زون مکمل سیل، کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خزانہ کی ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت، دو طرفہ تاریخی برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، کیئر سٹارمر نے جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے پاکستان کی مؤثر سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے سازگار ماحول پر زور دیا، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے فرانس اور نیدرلینڈ کے ہم منصب کا رابطہ، فرانسیسی وزیر خارجہ جین نویل بیروٹ نے جنگ بندی معاہدے میں پاکستان کے کردار کو سراہا، فرانس کا لبنان میں سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر بھی اظہار تشویش، نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ اور اسحاق ڈار کے درمیان علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ نے پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔
ایران نے امریکی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی. نائب ایرانی صدر کی جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کی تعریف. ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کی ایرانی میڈیا سے گفتگو. کہا امریکی بحری جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں اگر دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں. آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے. تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے. آبنائے ہرمز سے محفوظ راستوں کے ذریعے سفر کو یقینی بنائیں گے. مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہوگا. امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب گہرے شکوک و شبہات باقی رہیں گے. پاکستان کی پہلی ترجیح نوبل انعام نہیں، امن کا قیام ہے. جنگ کو بند کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس پلان بی نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسکائی نیوز کو انٹرویو. کہا ہمارے پلان اے کو اس تنازع کے پرامن حل اور مزید مستقل امن کے اصول کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو نے الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا جنگ بندی سے مستقل امن کی راہ ہموار ہوگی. امید ہے تمام فریقین معاہدے کی پاسداری کریں گے. سفارتی کوششوں کے باعث مذاکرات کا ماحول بنا. کہا امن عمل خطے اور پوری دنیا کے لیے استحکام کا باعث بنے گا. چین، سعودی عرب، مصر، ترکی GCC ممالک کو سراہتے ہیں. 2 ہفتے کی جنگ بندی ممکن بنانے میں سفارتی کوششیں قابل اعتراف ہیں. سفارتکاری ہی مسائل کا واحد قابل عمل حل ہے. جنگ بندی کے حوالے سے رضامندی پر ایران اور امریکہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایران جنگ پر واشنگٹن اور ویٹیکن میں اختلاف. مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا بیان. کہا خدا کسی تنازع کو برکت نہیں دیتا. کوئی بھی مقصد معصوم خون بہانے کا جواز فراہم نہیں کر سکتا. کوئی بھی فائدہ بچوں اور خاندانوں کی جان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. جنگ اور مفادات کی ہوس نے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی. مقدس مقامات پر غیر انسانی اور بے معنی تشدد تیزی سے پھیل رہا ہے. خطے میں قیام امن کا مشن. پاکستان کے کردار پر عوام کا بھرپور اعتماد. گیلپ سروے کے مطابق 82% پاکستانی جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ ہیں. 93% شہریوں کی ثالثی کردار کی حمایت. 72% نے بھرپور تائید کا اظہار کیا. 88% شہری عالمی تنازعات میں پاکستان کے فعال کردار کے حامی ہیں. 80% پاکستانی جنگ بندی کے بعد مستقل امن کے لیے پر امید ہیں. پاکستان کی بھرپور کوششوں سے جنگ بندی. ملک بھر میں یوم تشکر منایا گیا. ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں. وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین. فضا میں پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. پاکستان کی مؤثر سفارتکاری پر عالمی سطح پر پذیرائی. بھارت میں مایوسی اور مودی حکومت پر تنقید کی لہر. گودی میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار. عالمی جریدے دی اسٹریٹ ٹائمز کی بھی مودی حکومت پر کڑی تنقید. سنجے جھا اور ششی تھروور سمیت بھارتی شخصیات کا بھی پاکستان کی امن کوششوں کا اعتراف. بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز اور دیگر میڈیا کی مودی سرکار پر شدید تنقید. راہل گاندھی سمیت اپوزیشن رہنماؤں نے مودی کی ڈپلومیسی کو ناکام قرار دیا. ماہرین کے مطابق بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو گیا. سندھ میں کفایت شعاری مہم کا آغاز. سندھ کے تمام اضلاع میں دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند. کراچی سمیت ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں یہ اوقات رات 9 بجے تک ہوں گے. احکامات ہفتے کے 7 دن نافذ العمل ہوں گے. تنوع، ڈیری شاپس، بیکریز، میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، کلینکس، اسپتالوں، پیٹرول پمپس پر بھی پابندیوں سے مستثنیٰ قرار دیا گیا. ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس کو صرف شام 7 بجے سے رات 11:30 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی. ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. شادی ہالز کو رات 8 بجے سے 12 بجے تک تقریبات منعقد کرنے کی اجازت دی گئی. گورنر سندھ نہال ہاشمی کی علف اٹھانے کے بعد پہلی بار لاہور آمد. جاتی عمرہ پہنچے. نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات. سندھ میں پارٹی اپوزیشن اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال. گورنر سندھ کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے بھی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال.
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 के लिए भर्ती की मंजूरी। मंसूबे को शहरी सलामती और जराइम के तदारुक के लिए नागुज़ीर करार दिया। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने का फ़ैसला। कराची में 2300 से ज़ायद स्मार्ट कैमरे नस्ब किए जाएंगे। ANPR, चेहरा शनाख्त, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, मोबाइल सर्विलियंस यूनिट्स और ड्रोन शामिल होंगे। मंसूबे की मजमूई लागत 9.98 अरब रुपए होगी और इसे 12 माह में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि बाकायदा आगाज़ मई 2026 में मुतवक्का है। मुल्क में महंगाई की लहर। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.93% बढ़कर 12.15% तक पहुंच गई। पाकिस्तान इदारे शुमारियात के मुताबिक 28 अशियाए ज़रूरियाँ महंगी जबकि 8 सस्ती हुई। 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर, LPG, आलू, प्याज, अंडे, गोश्त, ब्रेड और दही की कीमतों में इजाफा। लहसुन, केले, चिकन, गंदम, घी, कुकिंग ऑयल और दाल माश सस्ती हुई। एशियन डेवलपमेंट बैंक की पाकिस्तान की मौशी सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट। मईशत में बदतवीज बेहतरी के बावजूद बैरूनी और अंदरूनी खतरात बरकरार। रवा माली साल शरह नमू 3.5% जबकि अगले साल 4.5% तक जाने की पेशगोई। महंगाई 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% रहने का इम्कान। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी और तेल और गैस की कीमतों में इजाफा बड़े खतरात करार। निजी सरमायाकारी और सनती शोबे में बेहतरी के तवक्को। मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात जारी रखने पर जोर। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। कामयाब मौशी इस्लाहात और सफारतकारी के मुस्बत नताइज आने लगे। मार्च 2026 में तरसीलात ज़र 3.8 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल के 9 माह में 30.3 अरब डॉलर मौसूल। सालाना बुनियाद पर 8% इजाफा। रवा माली साल में तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज़ करने का इम्कान। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मईशत में कलीदी किरदार बरकरार।